رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، والسدرۃ المنتہی مقامہ، وکعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ المقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطٰ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ سلسلے کی تیسری نشست ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ یقیناً میرا حسین مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجاة، اور نجات کا سفینہ ہے۔ اور ہدایت کا تعلق، جیسے کہ میں نے عرض کیا، دنیا سے ہے، اور نجات کا تعلق آخرت سے ہے۔ انسان اگر نجات دنیا میں حاصل کرنا چاہے کبھی نہیں ملے گی، اور ہدایت آخرت میں حاصل کرنا چاہے نہیں ملے گی۔ تو ہدایت ہمیں دنیا سے ہی لے کے جانا ہے، اور نجات وہاں پہ پانا ہے۔ اور یہی خوبصورتی ہے حسین کے ساتھ تمسک اختیار کرنے میں۔ ہمیں ہدایت دنیا میں ملتی ہے تو حسین کے صدقے میں، اور نجات آخرت میں ملتی ہے تو حسین کے صدقے میں۔ یہ سلسلہ مجالسیں، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو واقعی ہمارا کیا ہوتا؟ ہم واقعی بلینک ہوتے۔ آج ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے بہترین ہو چکا ہے۔ کسی نے ہمارے کسی بچے سے سوال کیا کہ تم علی علی کرتے رہتے ہو، یہ بتاؤ رسول کے پاس جبرائیل آتے تھے، کیا علی کے پاس بھی آتے تھے؟ بچے نے کہا بے شک آتے ہوں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ رسول کے پاس تو برابر آتے تھے، علی کے پاس کتنے بار آئے؟ بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا یہ تو میں نہیں جانتا کتنے بار علی کے پاس آئے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جتنی مرتبہ رسول کے پاس آئے اس کی دگنی مرتبہ علی کے پاس آئے۔ کہ یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ کیا اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی میرا دروازہ ہے۔ تو شہر میں جانے کے لیے دروازے سے ہو کے جانا پڑتا ہے، واپس آنے کے لیے دروازے سے ہو کے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ بولنے کی صلاحیت ہمارے بچوں کو کس نے دی؟ یہ مجلس حسین علیہ السلام نے دی۔ لہٰذا میری گزارش جو میں نے پہلی مجلس میں بھی کی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں فضائل کے ساتھ ساتھ ہسٹری کی جانکاری بھی ضروری ہے۔
ہمارے مجلسوں میں اس قسم کے موضوع ضروری ہے کہ جس سے ہمارے بچوں کو تاریخ کا علم بھی حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے فضائل امیر المومنین سے مالا مال ہیں، خوب جانتے ہیں فضائل، اور نمازیں بھی ماشاءاللہ سے خوب جانتے ہیں۔ نمازیں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، روزے ہمارے بچے بھی رہتے ہیں، واجبات کے علاوہ سنت روزے بھی رکھتے ہیں ہمارے بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری مجلسیں بیس ہے کربلا پہ، ہمارا جو مرکز ہے اس کا نام ہے کربلا۔ تو یہ مرکز واقع کیوں ہوا؟ کربلا کے پیچھے کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی؟ کیا وجہ تھی کہ امام حسین کے ساتھ اتنی دشمنی پہ کیوں لوگ اتر آئے؟ اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ بنی امیہ کون تھے، بنی ہاشم کون تھے؟ یہ نالج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کم سے کم یہ بیسک نالج کی بات کر رہا ہوں، ہسٹری کی گہرائیوں میں نہیں جاتا، میں سمپل سے سمپل مجلس کو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے کہ میں نے وعدہ کیا ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آج کی مجلس کا تحفہ بھی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سرکار نماز کا حسن کیا ہے، کہ نماز کا حسن اس کے تعقیبات ہیں، تعقیبات کے بنا نماز ایسے ہے جیسے برہنہ ہے۔ تعقیبات نماز کو لباس دیتے ہیں، تعقیبات نماز کو خوبصورتی دیتے ہیں، اور نماز کی جان جو ہے وہ صلوات علی محمد و آل محمد ہے۔ کہ اچھا تعقیبات میں کون سے تعقیبات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ یہ تعقیبات اگر کوئی ادا کرے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ وہ تعقیبات کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد چند تسبیحوں کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے۔ نماز فجر کے بعد اگر کوئی لا الہ الا اللہ الحق المبین اگر پڑھے، اس کی ایک تسبیح پڑھے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سختیاں اس پہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی سختی کیا ہے؟ اولاد کی سختی، اولاد کے نافرمان ہو جانے کی سختی، بیماریوں کی وجہ سے صحت خراب ہو جانے کی سختی، مفلسی اور لاچاری کی سختی، دشمنوں کی سختی، یہ ساری چیزیں دنیا کی سختیاں ہیں۔ آخرت کی سختیاں وہ آخرت کے درجات کے لیے آخرت کے ایک لیولز ہیں، انسان کے ایمان کے حساب سے، انسان کی معرفت کے حساب سے۔ جس طریقے سے دنیا میں کوئی مالدار ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی لوور کلاس ہے، آخرت میں بھی ایسا ہے۔ آخرت میں مال سے نہیں تولا جاتا، انسان کی معرفت سے تولا جاتا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں اگر کوئی لا الہ الا اللہ الحق المبین کی اگر تسبیح روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کی دنیاوی اور آخرت کی سختیاں ختم، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ پروردگار عالم کچھ ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے شیطان اس کو بہکا نہیں پائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، ایک تسبیح کا اتنا ثواب، گویا ہمارے چاروں طرف ایک شیلڈ کی طرح یہ تسبیح حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ایمان پر باقی رہے گا، یعنی شیطان اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا، اس کے عقیدے کبھی خراب ہو نہیں سکتے۔ کوئی صبح کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد کوئی ایک تسبیح جو ہے نا صلوات کی پڑھ لے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اگر ثواب ہدیہ کر دے تو بہت ہی زیادہ بہتر۔ تو صلوات کی تسبیح ظہر کے نماز کے بعد بہت آسان ہے، بڑے بڑے اعمال نہیں بتا رہا ہوں، بہت مختصر سے اعمال۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو کبھی زندگی میں اللہ اسے مقروض نہیں کرے گا، یعنی اس کا ہاتھ کبھی کسی کے سامنے ایسے نہیں پھیلے گا، اللہ اس کو غنی بنائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مرتے دم اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا، یعنی اس کی موت با ایمان ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو صلوات کی تسبیح پڑھے گا اس کو
محشر میں بے حساب اللہ اس کو نعمتوں سے نوازے گا، بے حساب، یعنی جس کا کوئی حساب کر ہی نہ سکے، اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ ثواب محشر میں ملے گا صرف صلوات کی تسبیح اگر کوئی ظہر کی نماز کے بعد پڑھے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف استغفر اللہ واتوب الیہ ایک تسبیح جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ پروردگار معاف کر دے گا، نمبر ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے رزق میں اللہ وسعت دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، رزق میں وسعت چاہیے، برکت چاہیے، انسان کو اور کیا چاہیے؟ کوئی اپنے ساتھ کوئی دولت کے اینٹ لے کے نہیں جاتا، کوئی زیورات لے کے نہیں جاتا، کوئی خزانہ لے کے نہیں جاتا۔ اگر انسان کی 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ گزر رہی ہے، صحت کے ساتھ گزر رہی ہے، تو اس سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے۔ رزق صرف دولت کا نام نہیں ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق جسم، رزق روح۔ رزق روح کیا ہے؟ ایمان کی طاقت، رزق صحت جسم کی طاقت۔ یہ دونوں اللہ گویا امیونٹی اس کی بڑھا دے گا، اس کا جسم بیماریوں سے بچ جائے گا، اور اسے اس کی دعا، تیسرا فائدہ، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی جو استغفر اللہ واتوب الیہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں مغرب کے نماز کے بعد کلمہ پڑھے، ایک تسبیح کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر یہ ایک تسبیح اس کلمے کی کوئی پڑھتا ہے مغرب کے نماز کے بعد، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے گا، پہاڑ کی طرح مضبوط۔ اب ظاہر سی بات ہے روزانہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، علی ولی اللہ کہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ایمان کو بہترین ہونا ہی چاہیے تھا۔ پھر اللہ اس سے خوش رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس پر قبر کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، یعنی قبر میں اسے عذاب ہی نہیں ہوگا۔ کوئی اگر کلمہ طیبہ کو برابر مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کرے، آخر میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی اگر ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، تو اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس کے 10,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10,000 نیکیاں اس کی جگہ میں لکھی جائے گی، یعنی اس کے گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے گناہ مٹ جائیں گے اور ان کی جگہ 10,000 نیکیاں رکھ دی جائے گی، 10,000، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 5 لاکھ اسے محل دیے جائیں گے آخرت میں، 5 لاکھ موتی اور زبرجد کے محل اسے عطا ہوں گے۔ جو یہ تعقیبات انشاءاللہ پڑھے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ آج کا ایک تحفہ تھا آپ کو۔ اب میں انشاءاللہ موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا مجلس امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا نام ہے، بہت بڑی نعمت کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم سے ہٹ کے کسی کو یہ چیز نہیں ملی ہے، لہٰذا اس کا صحیح فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ مجلس میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں، ایک وہ جو کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ ممبر پہ آنے والا اگر دے نہ سکا تو اس نے مجلس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ممبر کے نیچے بیٹھنے والا یعنی زیر ممبر بیٹھنے والا، فرش عزا پہ بیٹھنے والا کچھ لے نہ سکا اور ادھر ادھر اس کے خیالات منتشر رہے یا وہ موبائل میں لگا رہا، تو اس نے بھی فرش عزا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسے ثواب نہیں ملے گا، ثواب یقیناً بہت زیادہ ہے۔ میں نے پہلے ہی مجلس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ من بکا علی المصائب الحسین، کہ جو امام حسین کے مصائب پہ رویا او تذکر یا اس کا ذکر کیا، او جلسہ فی المجلس یا آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، او یا پھر قدمہ اہل العزا جو عزادار ہے ان کی خدمت کیا، فإنہ زارنی 40 مرہ علی العرش مع علی ابن ابی طالب، تو اس نے میری زیارت 40 مرتبہ کی ہے، فزیکلی گویا عرش پہ آ کے، نجف آ کے نہیں، کربلا آ کے نہیں،
جی مدینے آنکھیں نہیں، کتنی فضیلت ہے کہ گھر بیٹھے ہمیں جو فضیلتیں مل سکتی ہے، یہ مجلس حسین کا تحفہ ہے۔ مجلسوں سے ہمیں دونوں چیزیں مل رہی ہیں، ہماری روح بھی طاہر ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا جسم بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ایمان اور عقائد کی ریفائننگ ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، مجلسوں کو کبھی مس مت کرنا اور تنہا مت جانا، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور لے جانا، اس لیے کہ یہی بچے ہمارا فیوچر ہے، یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ انہیں اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں، انہیں اگر امام کے سپاہی بنانا چاہتے ہیں تو مجلسوں میں لے کے جاؤ۔ اور مجلسیں دیکھیں، محرم میں بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ضروری ہے، وہ لباس، کالا لباس ہونا ضروری ہے، ایک یونیفارمٹی ہونا ضروری ہے، چہرے پہ غم اور اندوہ کے نشان موجود ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم محرم میں مجلسوں میں آئے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، امام باڑے کے باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں کیجئے لیکن ایسے کیجئے جیسے سوگوار ہو، چہرے سے پتہ چل جائے کہ وہ سوگوار ہے، جسم یعنی لباس سے پتہ چل جائے کہ وہ عزادار ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے، بہت بڑی عبادت کا نام ہے، لہٰذا عزاداری ہمارے لباس سے پتہ چلے، ہمارے چہرے سے پتہ چلے کہ ہم عزادار امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مجلس بہت بڑی بلیسنگ کا نام ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کے 3 طرح کے فیسز ہوتے ہیں۔ ایک فیس وہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرا چہرہ، یہ میری داڑھی، یہ میری ٹوپی، یہ میری شیروانی اور یہ میرا حلیہ ظاہر ہے، یہ ایک فیس ہے۔ ایک اندر کا فیس ہے، میرا باطن کیا ہے، میرا باطن کیسا ہے۔ دیکھنے میں شیروانی، ٹوپی وغیرہ شریف لباس، خدا نہ خواستہ اگر میرا باطن بدل کے ہو، اس کے خلاف ہو، تو 2 فیسز ہو گئے، ایک میرے اندر کا فیس، ایک میرے باہر کا فیس، ایک ظاہری ایک باطنی۔ تیسرا جو حقیقی فیس ہے وہ مجلس حسین میں آ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ہم کیا ہیں اور ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اسی کو مجلس حسین کہتے ہیں، جو ہمارے شکل کو بدل دے، جو ہمارے کیریکٹر کو بدل دے، جو ہم میں ایک چینج لے کے آئے۔ اگر ہم ساری مجلسیں اٹینڈ بھی کرتے رہیں، عزاداری کرتے رہیں، لیکن پھر ہم میں کوئی بدلاؤ نہ آئے، کوئی چینج نہ آئے، تو پھر ہم نے کیا واقعی حسین کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ ابو سعید ایک جو ہے نا بہت ہی دانشور ایران کے گزرے ہیں، ان سے کسی نے جا کے سوال کیا، ابو سعید وہ انسان کتنا کمال کا ہوگا جو ہوا پہ پرواز کر سکتا ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ کہا اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو پانی پہ چل سکتا ہو؟ کیا یہ کون سا کمال ہے؟ ایک سوکھی لکڑی بھی کر سکتی ہے۔ کہ پھر آپ کی نگاہ میں باکمال کون ہے؟ تو ابو سعید نے کیا بہترین جواب دیا۔ کہا ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگوں میں رہو لیکن آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے اخلاق سے کسی کو دکھ نہ ہو، یعنی کسی کو تکلیف نہ دو، وہ کمال کا انسان ہے۔ جو اپنے عیبوں پہ نگاہ رکھے، دوسروں کے عیبوں پہ نگاہ نہ رکھے، وہ کمال کا انسان ہے۔ کیا بہترین بات انہوں نے کی۔ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ہمارے عیبوں پہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے، دوسرا کیسے کر رہا ہے، وہ فلاں کے ساتھ گھوم رہا ہے، وہ فلاں جگہ جا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں، جس کو میں کہوں کہ چبوترا کمیٹی، انہیں بڑی انکویزیشن ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی انکوائریز رہتی ہے ان کے لیے، وہ کس کے پاس جا رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہی ہے، یہ ویسا کر رہا ہے۔ بھئی آپ کو کیا لینا دینا کون کیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے نام اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی پہ کوئی الزام لگاتے ہیں اور اگر وہ بہتان نکلا، یعنی وہ الزام اس پہ صحیح نہ آیا، تو آپ گنہگار ہوئے، وہی خامیاں جو آپ دوسرے میں کہہ رہے تھے وہ آپ کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ محفوظ رکھے اس قسم کے گناہوں سے، جو غیبت، حسد۔ پھر ابو سعید کہتے ہیں
انسان کا دل جس کا صاف ہو، بنا حسد کے ہو، وہ کمال کا انسان ہے۔ یہ حسد بڑی بری بلا کا نام ہے، اسی نے امیہ کو امیہ بنا دیا، ہاشم کے کمالات کو دیکھ نہ سکا۔ دیکھیے اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہارون الرشید نے کیا کیا، امام موسی کاظم کو ایک مرتبہ قید کروا دیا تھا اس نے، اور اس کے بعد اپنے دربار میں درباری علماء کو بلایا۔ درباری علماء، میں حقیقی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کو واہ واہ کرتے رہے ہیں، بھئی آپ کا اٹھنا سب سے بہتر، آپ کا بیٹھنا سب سے بہتر، آپ کا بولنا سب سے بہتر۔ واہ واہی سنتے سنتے ہارون بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا۔ تو ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ دیکھو، میں ابن عباس کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ جو قید خانے میں ہے یہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اولاد میں سے، تو میں اہل بیت میں سے ہوں، لہٰذا آپ لوگ تاریخ میں لکھ دیجئے تاکہ ریکارڈڈ ہو جائے۔ وہ امام جو ابھی قید خانے میں ہے، ایک مرتبہ اپنی زنجیروں کی طرف وقت کا طاقتور ایبسلوٹ اتھارٹی، امام زمانہ، وقت کا امام، زمانے کا امام، جو قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اندھیرے قید خانے میں جو بیسمنٹ کے اندر ہے، کئی سیڑھیاں اترنے کے بعد ایسے قید خانے میں، تاریخ قید خانے میں امام کو رکھا گیا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا، ٹوٹ کے گری، زنجیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹ کے گری، یا علی کہہ کے علی کا یہ لال کھڑا ہوا، ایک قدم قید خانے کے اندر ہے، دوسرا قدم اٹھایا تو دربار میں موجود۔ اب ہارون نے جب دیکھا اور پورے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے دیکھے، حیران ہو گئے کہ یہ تو جیل میں تھے، قید میں تھے۔ ہارون نے کہا آپ یہاں کیسے؟ پہلا سوال، آپ یہاں کیسے؟ امام نے جواب دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے مجھے قید کر رکھا ہے، یہ تو امر الہی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ اسے کہتے امام، روب، یہ دبدبا، یہ طاقت، اسے کہتے کہ یہ تو امر الہی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، ورنہ آج پوری دنیا میں ایسی زنجیر نہیں بنی جو ہمیں قید کر سکے، ایسی ہتھکڑی نہیں بنی جو ہمیں قیدی بنا سکے۔ وہ تو ہم خاموش ہیں، ہم جب چاہے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال کیا، تو اپنے آپ کو اہل بیت سمجھتا ہے، یہ بتا اگر رسول اس وقت تیرے دربار میں، اس وقت جس حالت میں ہم سب بیٹھے ہیں، اس وقت اگر رسول اللہ آ جائے اور شادی کے لیے تیرے بیٹی کا ہاتھ مانگے تو کیا کرے گا؟ میں خوشی سے دے دوں گا، میں ایکسیپٹ کر لوں گا، خوشی سے دے دوں گا۔ کہ یہی فرق ہے تیرے میں اور میرے میں، تیری بیٹی رسول پہ حلال ہے لیکن میری بیٹی رسول پہ حرام ہے، کیونکہ میں اہل بیت میں سے ہوں، اور ہماری طاقت یہ ہے، یہ جو دیوار تیرے پیچھے نظر آتی ہے، اگر میں اشارہ کر دوں اور چاہوں کہ یہ سونے کی ہو جائے تو یہ ہو جائے گی۔ اتنا کہا تھا، دیوار نے رنگ بدلنا شروع کیا، پتھر سے سونا بننی شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ لوگ حیران ہو کے ادھر دیکھنے لگے، امام نے پلٹ کے دیکھا دیوار سونے کی ہو چکی ہے، کہ اپنی اصلیت کی طرف واپس آ جا۔ دیوار واپس اصلیت کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ پھر معمولی ہو جاتی ہے۔ تو امام نے دیوار کو مخاطب کرا، دیکھیے یہ ہے طاقت اہل بیت کی، یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے کی طاقت۔ پلٹ کے کہا، میں نے تو تجھے حکم نہیں دیا تھا، تو نے اپنا حلیہ کیوں بدلا؟ تو ایک مرتبہ دیوار نے با ادب ہو کے جواب دیا، مولا اس دربار میں ایک منافق بھی بیٹھا ہے، جب آپ نے کہا کہ میں اگر اشارہ کروں اور چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی، تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا یہ کیسے ممکن ہے، دیوار سونے کی کیسے بن سکتی ہے؟ تو میں نے بن کے دکھایا کہ ایسے بن سکتی ہے۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے اہل بیت۔ اور یہی چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی بنی امیہ کو۔ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، جو امیہ کا جو ہے نا، امیہ کا بیٹا ابو سفیان، اور ایسا یعنی اتنی زیادہ دشمنی تھی، اس نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے کھیلے، کبھی رسول پر پتھر برسوائے، کبھی رسول کے راہ میں کانٹے بچھائے۔ رسول اللہ جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ زخمی ہو کے گھر آتے تھے رسول اللہ۔ خیر ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔
میں بتانا چاہ رہا ہوں کس طریقے سے رسول اللہ کے ہر جگہ رسول اللہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ رسول اللہ کا صبر تھا، خاموشی کے ساتھ گزارتے تھے۔ جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ میں اتنا صبر کیسے آیا؟ کہ جب میں پتھر کھا کے گھر جاتا ہوں تو میں سیدہ کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتا ہوں، تب اس کے جبین اقدس سے وہ انوار امامتیں جو امامتوں کا سلسلہ ہے وہ نظر آتی اور کہتی کہ اے جد آپ دین کو پہنچا دیجئے، بچانا ہمارا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے۔ تو عزیزان محترم، تو ایک طرف حسد کی آگ۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے ابو جہل کو بلایا، کہا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم غائب ہے، امتحان لے ان کا۔ کہا کیسے امتحان لوں؟ کہا تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک کام کرتا ہوں، میں ایک سنگریزہ اٹھاتا ہوں، اپنے پٹھی میں باندھتا ہوں، پٹھی میں پکڑ کے جاتا ہوں اور پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کیا۔ آیا ابو جہل رسول اللہ کے سامنے، محمد یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے سیدھے سیدھے نہیں بتایا کہ سنگریزہ ہے۔ کہ مجھ سے پوچھنے کے بدلے کیوں نہ اسی سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہ پوچھ کے تو دیکھ۔ اس نے کہا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی، بے وقوف انسان کس کا امتحان لے رہا ہے؟ جس کے صدقے میں مجھے پیدا کیا گیا، جس کے صدقے میں آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جس کے صدقے میں زمینوں کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو سورج نہ چمکتا، یہ نہ ہوتے تو چاند جو ہے نا اپنی جگہ سے نہ ہلتا، یہ نہ ہوتے تو ستاروں میں چمک نہ ہوتی۔ آج جو کچھ کائنات میں ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، گھبرا کے اس سنگریزے کو پھینکا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہہ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو عزیزان محترم، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آخر میں مصیبتوں سے تنگ آ کر جناب ابو طالب کو اپنے یہ بنی ہاشم کو لے کے ایک درے میں جا کے زندگی گزارنی پڑی۔ پہاڑ کا ایک درہ تھا جسے شعبہ ابو طالب کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں غار تھا جسے شعبہ ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اس میں جا کے 3 سال تک، معمولی چیز نہیں ہے، یعنی جہاں پہ کوئی فوڈ سپلائی نہیں تھی، جہاں پہ کوئی تجارت کا سامان نہیں تھا، جہاں پہ کوئی یار و مددگار نہیں تھا، 3 سال گزارنا۔ غذا نہیں تھی تو پتوں پہ گزارا کیا ہے لوگوں نے، پتوں کو ابال کے اس کا پانی پیتے تھے اور ان پتوں کو کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اس عالم میں۔ یہی نہیں، جس نے اگر رسول کا کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور اگر ابو سفیان کو پتہ چلتا تو اس کے جان کا دشمن بن جاتا ہو، جان کا دشمن بن جاتا۔ ایسے کئی واقعات نظر آتے جن میں سے ایک آدھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب بلال حبشی، جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اتنا مارا گیا کہ جناب بلال کو ہنٹروں سے مارتے تھے۔ جب مارتے تو ہر ہنٹر پہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیونکہ اس وقت لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہی آیا تھا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اور وہ لا الہ الا اللہ ہر کوڑے پہ، لا الہ الا اللہ ہر کوڑے پہ، کہ ایسے نہیں مانے گا، اسے برہنہ کر دیا جائے، قمیض اتار دی گئی۔ اب اس کے بعد کوڑا مارتے لا الہ الا اللہ، گرم ریتی پہ بغیر خمیز کے اوندھے منہ لٹا کے باندھ دیا گیا، 2 طرف پتھروں سے باندھ دیا گیا۔ تو آپ سوچیں، گرم ریتی، عرب کی زمین تپتی ہے، اس پہ ہم بغیر جوتے کے چل نہیں سکتے، جبکہ پیروں کے نیچے کا جو سول ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اس پہ جلدی گرمی اثر نہیں کرتی۔ آپ سوچیں، جسم کا بہت پتلا ہوتا ہے، سینے کے بل جس کو لٹا دیا گیا ہو، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اب بتاؤ، کہا لا الہ الا اللہ۔ پہاڑ پہ لے کے گئے، پتھریلا پہاڑ، ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھ دیا، اوپر سے لڑکا دیا گیا، بلال لڑکتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اسے کہتے ہیں استقامت، استقامت، اپنے عمل میں مضبوط رہنا۔ آخر میں جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ جاؤ بلال کو خرید کے لے آؤ، قیمت پوچھی گئی تو 10 گنا زیادہ بتائی گئی۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، خرید کے لاؤ۔ خرید لیا گیا، بلال آ گئے، رسول کے قدموں پہ گر گئے تو رسول اللہ نے سینے سے لگایا، بلال تیری جگہ یہاں ہے،
میں سلام کرتا ہوں تیرے عقیدے کو، تو نے ثابت کر دیا کہ واقعی تو ہمارا چاہنے والا ہے۔ اب بلال نے کہا سرکار اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو اب کھل کے کلمہ پڑھ سکتا ہے، کھل کے عبادت کر سکتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے بلال، میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ ایک یہ مثال ملتی ہے۔ اسی طریقے سے عمار یاسر وہ بھی غلام تھے، ان کے والد بھی غلام تھے، ان کی والدہ کنیز تھی۔ آپ سوچئے غلاموں کی زندگی اور اس پر اپنا عقیدہ چینج کر لینا، اتنا ظلم کیا گیا کہ بازار میں لا کے کھمبے لگائے گئے، موٹی موٹی لکڑیوں کو گاڑا گیا، ایک ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر کے۔ ہمارے یاسر کو ایک جگہ باندھا گیا، ایک کھمبے سے جناب یاسر کو، ایک کھمبے سے جو ہے نا ان کی اہلیہ کو باندھا گیا، جن کا نام سمیہ تھا۔ تو اب اس کے بعد کوڑے برسائے گئے، اب کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو عمار سے کہا گیا تم ایسے نہیں مانو گے، بیٹے کی نگاہوں کے سامنے ماں کو شہید کیا گیا، ایسا نیزہ پھسلی میں مارا گیا کہ پھسلی کی ہڈی توڑتا ہوا نیزہ آر پار چلا گیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا قربان جاؤں تیرے ایمان پہ، ایسے ہی اس پہ قائم رہنا، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تھوڑی سی مجبوری کی وجہ سے اگر تذبذب میں آ جائے انسان تو وہ ایمان ہی کیا۔ اب اس کے بعد جناب یاسر کو لا کے میدان میں دونوں پیروں میں الگ الگ رسی باندھی گئی اور 2 اونٹوں کو ادھر ادھر باندھا گیا اور مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا، پورے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب کیا کہتے ہو؟ کہ بیٹا اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹنا، میں تو جا رہا ہوں، تو گھبرانا نہیں، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو فوراً عمار کو خرید کے ان کو بھی آزاد کیا۔ اس طرح سے چاہنے والے ایسے تھے، کتنی بھی مصیبت آ جائے لیکن جو جڑ جاتے تھے اہل بیت کے ساتھ، جو جڑ جاتے تھے بنی ہاشم کے ساتھ، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور یہ چیزیں بنی امیہ کو اور زیادہ طیش میں لاتی تھی، یہ چیزیں بنی امیہ کو اور زیادہ پریشان کرتی تھی۔ یہ کیوں ہمارے قابو میں نہیں آئے؟ آخر میں تنگ آ کر رسول کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کی گفتگو انشاءاللہ اگلی تقریر میں ہوگی، لیکن آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہجرت انسان اس وقت کرتا ہے جب اس جگہ جہاں رہتا ہو وہاں اس کا رہنا تنگ کر دیا جائے، اس کا رہنا مشکل کر دیا جائے۔ وہ رسول کی ہجرت تھی، ایک حسین کی ہجرت ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ عجیب منزل تھی، حسین کا دل رو رہا تھا، تڑپ رہے تھے حسین، نانا آپ کے مزار کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اماں تیری لحد کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اتنا روئے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول کے مزار کے آس پاس میں ایک صحابی رسول ہوا کرتے تھے جو بہت بوڑھے تھے، کانوں سے بہرے ہو چکے تھے۔ آدھی رات کو بیٹی کو اٹھا کے وہ صحابی پوچھتے ہیں بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کیا ہے یہ؟ کون ہے جو اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے؟ تو آپ سوچے جو بہرا انسان تھا اس کے کانوں تک اگر چلا کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو حسین کتنا چلا چلا کے رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کی لہد چھوٹ گئی حسین سے اور نانا کا مزار چھوٹ گیا حسین سے، بھائی کا مزار چھوٹ گیا حسین سے، حسین کربلا کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، بنی ہاشم کے محلے میں ذرا آواز لگا دو، اعلان کر دو کہ آج کی تاریخ میں کوئی نامحرم جوان اپنے کوٹھے پہ نہ جائے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ علی کی بیٹی زینب اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو زینب کے پردے کا کتنا خیال، لیکن مولا اس وقت آپ کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی۔ آپ کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوا تھا، زینب کی چادر چھین لی گئی تھی اور زینب کو بے کجاوا اونٹ پہ سوار کیا جا رہا تھا۔ ہاں زان محترم، مدینے میں کوہرام بچ گیا، مدینے میں لوگ سر پیٹ پیٹ کے رونے لگے۔ حسین کا قافلہ نکل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی جس کا نام جناب صغرا، حسین اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے
بیمار صغرا نے بابا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، بابا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا بیٹا تیری طبیعت اچھی نہیں ہے، تو سفر کے لائق نہیں ہے۔ روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صغرا ہو بہو دکھنے میں جناب فاطمۃ الزہرا جیسی لگتی تھی۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شام کے بازار میں دکھا کے کہے کہ اگر فاطمہ ہوتی تو ایسی نظر آتی۔ زان محترم، اب اس کے بعد کچھ محبتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو حسین اور زینب کی محبت، ایک علی اکبر اور صغرا کی محبت، ایک سجاد اور سکینہ کی محبت۔ جناب علی اکبر کو کبھی ایسا کہتے ہیں کہ مولا اکبر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ صبح ہوئی اور صغرا نے آنکھیں کھولنے سے پہلے مجھے نہ پکارا ہو، اے بھیا اکبر ذرا ادھر آ جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے آ جاؤ۔ جب اکبر آ جاتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے یہ بہن آنکھوں کو کھول کے سب سے پہلے اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صغرا نے سوال کیا، بھیا اکبر آپ جا تو رہے ہو، کل سے میں کس کا چہرہ دیکھوں گی آنکھ کھولنے کے بعد؟ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ اے بہنا گھبرانا نہیں، اگر اللہ نے کبھی موقع دیا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بابا اگر مجھے بھیجے کہ جا کے صغرا کو لے کے آؤ تو میں جلد سے جلد آ کے تمہیں لے جاؤں گا۔ صغرا کو بڑا انتظار تھا کہ علی اکبر آئیں گے اور کبھی لے جائیں گے۔ ایک مرتبہ صغرا نے کہا ٹھیک ہے بھیا، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو ایک سوال کا جواب دیجئے، کل سے میں کس کا چہرہ دیکھوں گی؟ علی اکبر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب صغرا نے کہا بھیا اکبر ابھی رک جائیے، میں ابھی آتی ہوں۔ اندر گئی، ایک تشت لے کے آئی جس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ علی اکبر کہتے ہیں جب بہن نے کپڑے کو ہٹایا میں نے خاک کو دیکھا جو تشت میں تھی، کہا ذرا اس کے اوپر کھڑے ہو جائیے۔ علی اکبر کھڑے ہو گئے، کہا اب اتر جائیے۔ علی اکبر اتر گئے، دیکھا تو علی اکبر کے قدموں کے نشان اس خاک پہ آ چکے ہیں۔ اب صغرا کہتی ہے بھیا آج کے بعد سے تیرے نشان قدم کو دیکھ دیکھ کے صغرا زندگی گزارے گی۔ علی اکبر تو چلے گئے۔ جناب ام البنین کہتے ہیں میں کہانی سنا سنا کے صغرا کو سلاتی، آدھی رات کو میں اٹھتی تو دیکھتی صغرا اپنے بستر پہ نہیں ہے، میں سارے گھر میں تلاش کرتی، صغرا کہیں نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ دہلیز پہ جاتی تو دیکھتی صغرا چوکھٹ پہ اپنے سر کو رکھے ہوئے، بھیا اکبر جلدی آنا، بھیا اکبر جلدی آنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا بیہا بالہا بنوہا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم حق عزاداری کو ادا کر سکیں۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم کھل کے ماتم کر سکیں، کھل کے عزاداری منا سکیں۔ پروردگار یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ عزاداریاں نہیں ہو پا رہی ہیں، پروردگار اس وبا کو دنیا سے ختم کر دے۔ بحق زہرا بیہا بالہا بنوہا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ماتم حسین حسین حسین۔